اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اور 73۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فِيهَا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ جسے تم تکتمون چھپا رہے تھے۔ پچھلی آیات میں ہم نے جانا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کے پے در پے سوالوں کی وجہ سے 6 علامتیں بیان کی گئی کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، اس کا رنگ زرد ہو اور وہ بھی تیز، ایسا زرد رنگ کے دیکھنے والے خوش ہو جائیں، اور پھر نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو کھیتوں میں، نہ ہی کبھی اس نے کھیتی کو پانی سے سیراب کیا ہو، نہ ہی اس میں کوئی داغ اور دھبا ہو، صحیح سلامت ہو۔ اب بنی اسرائیل والے جب وہ گائے تلاش کرنے لگے تو وہ گائے صرف ایک نوجوان کے پاس تھی جو اپنے والدین کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، اور جب بنی اسرائیل والے اس سے گائے لینے گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے اس گائے کے بدلے میں اور بہت سی گائے، 2 3 4 مختلف گائے دینے کی پیشکش کی، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 10 گائے دینے تک یہ تیار ہو گئے، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری بات بتائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل ایک ہی ہے کہ اس بچے کو راضی کرو، اس لڑکے کو، وہ اپنی خوشی سے گائے دے گا تبھی بات ہوگی۔ اور بالآخر ایک بہت بڑی قیمت اس گائے کی ان کو دینی پڑی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو لیا اور ذبح کیا، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارا، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد بھی فرما رہے ہیں فَقُلْنَا پس ہم نے ان سے کہا اضربوہ مارو اس میت کو، اس شخص کو، بِبَعْضِهَا اس کا بعض حصہ۔ تو گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ لے کر اسے مارا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا، اور پھر زندہ ہونے کے بعد اس نے یہ ساری بات بتا دی کہ مجھے میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا ہے، اور وہ میری دولت ہتھیانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 5 جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی۔ پہلی بات وہ تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کہ ان کو جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مار دیا تھا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ دوسری جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آئے گا اسی سورہ بقرہ میں ہی کہ بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے اور ایک بستی سے ان کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی تو بالکل ویران ہے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیسے دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے ان سب کو موت دی اور پھر زندہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا واقعہ کہ وہ 4 پرندوں کو ذبح کرتے ہیں اور پھر زندہ ہوتے ہیں، اور پھر زمین کا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا۔ تو یہ مختلف علامتیں اور نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو بھی۔ تو بہرحال ایک دن پھر آنا ہے، قیامت کا دن، کہ جس دن انسان نے دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوا اور پھر وہ فوت ہوئے۔ اس لیے یہ شخص بھی زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا اپنے قاتل کے بارے میں اور اس کے منصوبے کے بارے میں، اور پھر یہ وہیں فوت ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم لوگ عقل رکھو، تاکہ تم لوگ بات کو سمجھو۔ یعنی علامتیں اور نشانیاں یہ مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ انسان ان کو دیکھ کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو انسان کو جس نے پیدا کیا ہے
اور پھر وہ انسان کو مارنے پر بھی قادر ہے، اور مارنے کے بعد انسان کو دوبارہ جی اٹھانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور علامتیں انسانوں کو دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، تاکہ انسانوں کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے، اور جس انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر جتنا پختہ ہو جائے گا اتنا ہی ایمان کی اس کو لذت محسوس ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان علامات کو سمجھ کر اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔